اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج میں انگلینڈ کی تاریخ سے حوالے سے تھوڑی سی چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ وقت بدل جاتا ہے، آج جو چیز آپ کو بڑی عجیب لگتی ہے کل کو وہ اور طرح کی ہوتی ہے۔ جب نیا نیا ٹی وی آیا تو میرے پاس وی سی آر تھا، تو ایک دن کچھ لوگ میرے پاس بیٹھے تھے، بڑے مذہبی سے لوگ تھے، تو ایک گانا لگ گیا۔ وہ انڈیا کی ایک اداکارہ تھی سارکا، وہ گانا گا رہی تھی، کپڑے اس کے نہ ہونے کے برابر تھے۔ تو ساروں نے ہنس کے کہا یار یہ کیا لگا دیا، یار یہ کیا فضول لگا دیا، منع کسی نے نہیں کیا بند کرنے کے لیے۔ چنانچہ وقت گزر گیا، اب میں دیکھا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ بھی نہیں کبھی سوچا کہ کیا لگا ہوا۔ وقت کی بات ہے۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا، میں اسلامیہ کالج میں تھا تو ہم نے پکنک کا پروگرام بنایا، لڑکے بڑے تیار شیار ہو کے گئے کہ دریا پہ تھوڑی دیر ہلا گلا کریں گے، بیٹھیں گے، اٹھیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، ناچیں گے، گائیں گے۔ یہ پکنک کا حصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بڑی تیاری کر کے گئے۔ میں اتفاق سے روئنگ کی ٹیم میں تھا، تو دریا میں ہمارا کافی عمل دخل تھا۔ شریف ملا ہوتا تھا جو ہمارے کشتیاں دیکھتا تھا۔ چنانچہ ہم نے بڑی تیاری ویاری کی۔ جب وہاں آئے لڑکے تو وہ ان دنوں وہ ہوتے تھے ٹرانزسٹر، تو ایک دو نے بھاری ٹرانزسٹر لائے ہوئے تھے، وہ چلا دیے اور لڑکے ناچنے گانے لگے۔ ابھی یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو ہم ہی میں سے کچھ لوگ لاٹھیاں اٹھائے آگے کہ یہ بند کیوں رہے، یہ تو پاجی کے ذمہ آتا ہے، یہ اریانی ہے، آپ ناچ اور گانا کر رہے ہیں، یہ یہاں نہیں چلے گا۔ انہیں سمجھایا کہ بھائی پکنک پہ آئے ہیں، اگر کچھ ہو جائے، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بڑی عجیب سی بات تھی، اس لیے کہ جو بچے تھے انہیں سمجھانے کی جب کوشش کی تو وہ لاٹھیوں کا جواب انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ کسی استاد کا احترام کرے، کسی استاد کو عزت دے، نہیں، انہوں نے کہا جو ہم نے کہا وہ نہیں، وہ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، مجبوری تھی۔ تو یہ جو 60-70 سال پہلے وہ ہمارے ساتھ ہوا، اب وقت بدل گیا، اب ناچ گانا کوئی بات ہی نہیں سمجھتے۔ یونیورسٹی میں کئی لڑکیاں لڑکے اکٹھے نظر آئے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب باہوں میں باہن ڈال کے لوگ پھرتے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ناچ رقص یہ اور کچھ نہیں تو یہ جو کلچرل شو ہوتے ہیں نا، اس کے حساب سے ناچ گانا بھی ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ 70 سال میں ایک چینج آئی ہے۔ تو آپ اگر ایک صدی پہلے کی بات کریں تو جو کچھ انگلینڈ میں 100 سال پہلے ہو رہا تھا آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے، ہم ان سے کوئی ایک صدی پیچھے، اور ایک صدی بعد جو آج وہاں ہو رہا ہے نا ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہوگا، شاید چینج بڑی چینج نہ آئے۔ تو میں ایک پرانا واقعہ انگلینڈ کا بتانا چاہ رہا ہوں۔ انگلینڈ میں ایک وزیر اعظم تھے، اولیو گرام بیل۔ گرام بیل جو ہے نا، یہ برطانوی طریق کا بڑا مشہور سیاستدان ہے، سپاہی تھا، بڑا لوگوں میں بڑا مقبول شخص تھا اور ان کا بڑا اچھا ترجمان تھا۔ جب انگلینڈ کی سول وار ہوئی ہے جس میں آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ نے بغاوت کی، یہ پارلیمنٹ کے اندر جنگ چلتی رہی تھی، تو اس جنگ میں اس نے شکست کھانے کے بعد جو برطانوی بادشاہ تھا چارلس اول کو اس نے پھانسی دے دی تھی۔ پھانسی کے جو کاغذات تھے اس نے خود اس پہ دستخط کیے اور اس پر عمل کیا۔ بہرحال انگلینڈ کا بادشاہ چارلس اول ڈیتھ ہو گئی۔ یہ 11 سال تک جنگ رہی، اور اس کے بعد چارلس اول کے بعد وہ بے تخت رہا۔ انگلینڈ میں اس وقت کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ کافی عرصے کے بعد 11 سال کے بعد یہ جنگ جو رہی ہے نا، یہ جنگ 1642 سے 1651 تک رہی ہے۔ اس کے بعد جب اس نے اس کے بیٹے چارلس کو تخت دیا تو اس کی شادی کرانے کے لیے انہوں نے اینوور ایک علاقہ ہے جرمنی کا، وہاں کی ملکہ تھی، اس ملکہ کو یہ وہاں لائے، اینی اس کا نام تھا، تاکہ اس کی شادی ہنری سے کی اس سے کی جا سکے، چارلس سے کی جا سکے۔
چارلس ٹو نے جب وہ ان کی شادی ہوئی تو اس کی اینی کے ساتھ بنتی نہیں تھی، چنانچہ کچھ عرصے بعد مکافات عمل ہے اس نے بادشاہ کو سزا دی تھی، حالانکہ انگلینڈ والے بادشاہ سے پیار کرتے ہیں، پورے انگلینڈ میں شاید چند 100 بندے بھی ایسے نہیں تھے جو بادشاہ کو چاہتے تھے پھانسی ہو، لیکن اس نے لوگوں کی امنگوں کے خلاف ایک کام کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب اینی تھوڑے سے زور میں آئی تو اس نے سب سے پہلے اس پہ کرپشن اور طاقت کے بے جا استعمال کا الزام لگا کے تو اسے بھی پھانسی دے دی، حالانکہ ایسی چیز نہیں تھی، نہ یہ کرپٹ تھا، نہ اس نے کیا وہ انگلینڈ کی خاطر ہی کیا تھا، لیکن اس کے جرائم باز بڑے عجیب تھے۔ اس نے جب اسکاٹ لینڈ پہ حملہ کیا تو 3500 آدمیوں کو مارا، ان میں 2700 سپاہی تھے اور 800 بیچارے پریسٹ تھے، غریب لوگ جو کیتھولک تھے، اور انہوں نے کیتھولک ہونا اس کا جرم تھا۔ انگلینڈ والے پروٹیسٹنٹ ہیں اور انہوں نے اس کیتھولک ہونے کے چکر میں ان 800 بندوں کو بھی مارا۔ تو یہ بہرحال ایک المیہ تھا۔ جو اصل بات آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ کرامبل بڑا مذہبی قسم کا بندہ، کٹر مذہبی۔ اس کے عہد میں اس نے دیکھا کہ لوگ جو کرسمس مناتے ہیں نا، اس میں بڑا ہلا گلا شور ہوتا ہے، رقص ہوتا ہے، میوزک ہوتا ہے، لوگ اس نے کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو رب کو پسند نہیں ہیں، یہ گناہ ہے، میوزک سننا گناہ ہے، رقص کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، یہ فضولیات جو کرسمس کے موقع پہ ہوتی ہیں یہ سب گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ گناہ کریں، چنانچہ اس نے کرسمس پہ پابندی لگا دی۔ اس وقت ہو سکتا ہے ہمارے جو بزرگ وہاں کام کر رہے ہوں انہیں کرسمس کے دن بھی کام پہ جانا ہوتا، لیکن وہ بڑے عرصے تک پابندی لگی رہی، وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدل جاتی ہے، تو اس نے بڑا عرصہ اسے کرسمس کو بین رکھا ہے۔ انگلینڈ میں کرسمس نہیں منائی جاتی تھی، آج جو کرسمس کا انداز ہے نا وہ بڑے عرصے بیچ میں غائب رہا ہے۔ اب تو لوگ یہاں سے خاص طور پہ جاتے ہیں کہ کرسمس کا دن ہے چلو چلے انگلینڈ، اور انگلینڈ جا کے کچھ دن وہاں گزاریں، نیو ایئر بھی دیکھیں گے اور کرسمس بھی دیکھیں گے، یہ دونوں چیزیں شاندار ہلا گلا، میوزک، رقص، اور بازار تک ہر بندہ رقص کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ چیزیں بڑا عرصہ بین رہی۔ تو مذہبی جو انتہا پسندی ہے نا یہ جہاں بھی لاگو ہوئی ہے وہاں اس نے ایسی ساری چیزیں جو ان لوگوں کے نزدیک رب العزت کو پسند نہیں ان پہ بین لگایا ہے، اور کرامبل کے دور میں کرسمس انگلینڈ پہ منانے پر ایک لمبا عرصہ پابندی رہی ہے۔ تو آج کی انفارمیشن اسی حوالے سے تھی، اجازت چاہوں گا، بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔